ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ دو سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا، اب اسے سی رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل گئے تھے، تو اچانک اس کے بھائی نے دیکھا کہ دو شخص آئے ہیں سفید لباس میں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ اور ان بھائیوں نے دیکھا کہ چاک کرنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی کو سینے کو انہوں نے سی لیا، تو یہ بھائی گھبرا کر فوراً گھر آئے۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے اور دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرے انور کا رنگ تبدیل ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کی رضاعی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا، یعنی 4 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا اور پھر دل کو صاف کیا گیا اور پھر دوبارہ دل کو اسی جگہ پر رکھا گیا اور سینے کو سیا گیا۔ 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلی بار زمانے طفولیت یعنی بچپن میں پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 4 سال تھی۔ 4 سال کی عمر میں یہ پہلا واقعہ پیش آیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر نکالا، یعنی آپ کا دل نکالا، اور پھر دل کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور دل کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر کرنا کہ آپ کے دل کو نکال دینا اور پھر دل کو جو ہے نا وہ چاک کرنا اور پھر دل کو صاف کرنا، یہ ویسے بشری تقاضے کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے انسان کوئی زندہ نہیں رہ سکتا کہ کسی کا دل نکالا جائے اور پھر دل چاک کیا جائے اور پھر اس کو برف سے دھویا جائے اور پھر دل کو اس جگہ واپس رکھا جائے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر دونوں شانوں کے درمیان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 شانوں کے درمیان ہی ایک مہر لگا دی گئی، جس پر سب سے اوپر اللہ اور پھر محمد، پھر رسول اور پھر محمد یہ لکھا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے ہاں زمانے قیام میں شق صدر کا واقعہ پیش آنا متعدد روایات میں مختلف صحابہ سے مروی ہے۔ عتبہ بن عبد کی روایت میں ہے، اسی طرح اور کافی صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے۔ شق صدر کے اسرار اس کے کیا رازیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں زمانے قیام میں قلب چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد دل کو غالباً اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے، اس لیے مادہ معصیت کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا اور حرارت عصیان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ قرآن اور حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔
اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مال حرام اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، لیکن عالم آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے کم گرم نہیں۔ جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں بہت زیادہ تلخ ہے، مگر عالم آخرت میں وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ اور اسی طرح غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھا دیتا ہے۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے۔ آگ میں دو وصف خاص ہیں، ایک حرارت اور ایک گرمی۔ دوسرے علو یعنی اوپر کو چڑھنا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصف کے لحاظ سے غصب کا علاج یہ بتایا کہ وضو کرو، غصے کی آگ کو پانی سے بجھاؤ، اور دوسری وصف یعنی بڑائی کے لحاظ سے علاج تجویز فرمایا کہ جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے غصہ جاتا رہے تو اچھی بات ہے، وگرنہ لیٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور پھر برف سے دھویا گیا۔ اس کا اقراض یہ بتایا گیا کہ دھونے سے تو جو گناہ کا مادہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور پھر برف سے اس لیے دھویا کہ گناہ صرف نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، بلکہ گناہ کی ایک الگ گرمائش ہے، کہا اس کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا۔ اور اس کی مثال دی کہ جیسے کسی کو جب غصہ آتا ہے تو غصہ بیجا غصہ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ الگ گناہ ہے، اور پھر غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لیا جائے یا غسل کر لیا جائے، اور اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کو غصہ آیا تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری بار 10 سال کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا، اور وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو لعب سے پاک ہو جائے۔ بچپن میں تو تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گناہ کا خیال تک نہ آ سکے، آپ کے دل کو صاف اور پاک کیا گیا۔ اب 10 سال کی عمر جب ہوئی، 10 سال کے بچے کی عمر وہ کھیل کود کی ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تاکہ لہو لعب سے، کھیل کود سے آپ کا دل پاک اور صاف رہے، اس لیے کہ لہو لعب خدا سے غافل بنا دیتا ہے۔ اور تیسری بار بعثت کے وقت جو قلب مبارک چار کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے۔ تیسری مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی تو نبوت سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دوبارہ چاک کیا گیا تاکہ آپ کا دل اس طرح مضبوط بنایا جا سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات برداشت کر سکے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ قرآن کی اس قوت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور وہ بالکل پگھل جاتے، لیکن اللہ نے اس قرآن کو نبی کے سینے پر اتارا، اور یہ نبی کے سینے پر قرآن کا اترنا یہ بہت بڑا ایک بوجھ تھا، تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے سینے کو اور آپ کے دل کو مضبوط کیا گیا، اس کے بعد آپ پر وحی کی گئی۔ اور چوتھی بار معراج کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چاک کیا گیا۔ چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ چاک کیا گیا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کی کلام کا تحمل کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پھر اللہ سے ہوئی ہے اور وہاں جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے ہیں، اور یہ بھی ہر شخص عام دل سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ کے نبی کو دوبارہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تاکہ آپ یہ سب دیکھ سکیں۔ غرض یہ کہ بار بار شق صدر ہوا، اور ہر مرتبہ شق صدر میں جداگانہ حکمت ہے۔ بار بار شق صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر منور کی طہارت و نورانیت انتہا کو پہنچ جائے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں زندہ ہوتے ہوئے آپ کے دل کو نکالا گیا اور آپ کے دل کو چاک کیا گیا، اور دل کو یوں نکالا کہ دل کو ایک برتن میں رکھا گیا، اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے ذکر ہوا کہ جنت سے ایک خاص برتن لایا گیا، اس میں برف تھا اور زمزم کا پانی تھا، اللہ کے نبی کے دل کو نکالا، اس برتن میں رکھا گیا، پھر اس کو چاک کیا گیا ہے، پھر اسے دھویا گیا ہے، پھر اسے دوبارہ رکھا گیا ہے سینے میں، اور پھر سینہ سیا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، کوئی بے ہوش نہیں ہے، اور اللہ نے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ یہ مہر نبوت جو پھر لگائی گئی، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات ذکر کی جائے گی۔